اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومثل الذین ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات اللہ وتثبیتا من انفسهم كمثل جنة بربوة اصابها وابل فآتت اکلها ضعفین فإن لم يصبها وابل فطل واللہ بما تعملون بصیر۔ باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی و جامعہ انواریہ حیدرآباد انڈیا کے زیر اہتمام بفضلہ تعالی جلالین سورہ بقرہ کا درس قسطوار جاری ہے۔ آج کا درس وابستہ ہے آیت نمبر 265 سے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ الآیہ۔ اور جو لوگ اپنے مال محض اللہ کی رضا جوئی کے لیے دل کے پورے ثبات و قرار کے ساتھ خرچ کرتے ہیں، ان کے خرچ کی مثال ایسی ہے جیسے کسی سطح مرتفع پر ایک باغ ہو، اگر زور کی بارش ہو جائے تو وہ دوگنا پھل لائے، اور اگر زور کی بارش نہ ہو تو ایک ہلکی فوار ہی اس کے لیے کافی ہو جائے۔ واللہ بما تعملون بصیر، تم جو کچھ کرتے ہو وہ سب اللہ کی نظر میں ہے، تمہارے سارے کام اللہ کی نظر میں ہیں۔ بات ترجمہ کے دیکھتے مصنف کیا کہتے ہیں۔ وَمَثَلُ نفقات، تقدیر مضاف سے جس بات کی طرف اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں، اس سے 2-3 آیت پہلے اس پر گفتگو کر چکا ہوں۔ جو لوگ اپنے مال الذین ينفقون اموالہم، جو لوگ اپنے مال محض اللہ کی رضا جوئی کے لیے دل کے پورے ثبات و قرار کے ساتھ خرچ کرتے ہیں۔ طلب ابتغاء کا لغوی معنی بیان کر رہے ہیں کہ اللہ کی رضا جوئی کے لیے، وتثبیتا من انفسہم کا ایک ترجمہ کیا تھا کہ دل کے پورے ثبات و قرار کے ساتھ خرچ کرتے ہیں۔ ایک دوسرا ترجمہ مصنف کرتے ہیں تثبیت اے تحقیق، یعنی اس خرچ پر ثواب کو ثابت کرنے کے لیے، اس خرچ پر ثواب کو بیلنس کرنے کے لیے، اس خرچ پر ثواب کو فکس کرنے کے لیے خرچ کرتے ہیں بخلاف المنافقین، منافقوں کے برخلاف جو ثواب کی امید نہیں رکھتے ہیں، وہ بھی دیکھا دیکھی لوگوں کو دکھانے کے لیے کچھ خرچ کرتے ہیں، مگر وہ خرچ کر دیتے ہیں، منافقین خرچ کر دیتے ہیں، مگر ان کا خرچ کرنا ثواب کو فکس کرنے کے لیے، ثواب کو ثابت کرنے کے لیے، ثواب کے بیلنس کے لیے نہیں ہوتا، اس لیے کہ وہ ثواب کی امید ہی نہیں رکھتے، کیونکہ ان کو اس سے انکار ہے، منافقین کو۔ اس کے برخلاف مومنین جو خرچ کرتے ہیں ثواب کو بیلنس کرنے کے لیے، کہتے ہیں من انفسہم میں جو من ہے ابتدائیہ ہے، یعنی یہ ثواب کی تحقیق ان کے اپنے نفس کی طرف سے ہے۔ کمثل جنۃ بربوہ، بستان سے لغوی معنی بیان کر رہے ہیں۔ جنہ یعنی باغ، بربوہ سطح مرتفع اس کا لغوی معنی ہے۔ یہاں 2 قرأت ہے، اس اختلاف قرأت کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ بضم الراء و فتحہا، را کے ضمہ کے ساتھ، یعنی ربوا، اور فتح کے ساتھ یعنی ربوا۔ کہتے ہیں را کے ضمہ کے ساتھ اکثر قراء کی قرأت ہے،
اور فتح کے ساتھ یہ عاصم اور ابن عامر کی قرأت ہے۔ ربوہ لغت میں کہتے ہیں مکان مرتفع کو، اونچی جگہ کو۔ اصابہا وابل، اصابہا وابل، ان کے خرچ کی مثال ایسی ہے جیسے کسی سطح مرتفع پر ایک باغ ہو، اگر زور کی بارش ہو جائے۔ وابل یعنی زور کی بارش، اگر زور کی بارش ہو جائے۔ فآتت اکلہا ضعفین، زور کی بارش ہو جائے تو دوگنا پھل لائے۔ فآتت، فآتت آتت، یہ اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ عطا یاتی آنا، اور باب فعل میں لے گئے تو لانا مراد ہے یہاں دینا، یعنی وہ باغ اپنے پھل دوگنا دے، وہ باغ اپنے پھل دوگنا دے۔ پھر آتت سے اس بات کی طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے کہ اس کا مفعول اول محذوف ہے، یعنی وہ باغ باغ والے کو، صاحبہ، وہ باغ اپنے باغ والے کو کیا کرے، اپنا پھل دے، ضعفین دوگنا، یہ ضعفین اکل سے حال ہے، دوگنا پھل دے کہتے ہیں۔ اکلہا بضم الکاف، کاف کے ضمے کے ساتھ اکل ایک قرأت ہے، اور سکون کے ساتھ بھی ایک قرأت ہے، پھل، دو قرأت ہے، کاف کے ضمہ کے ساتھ بھی سکون کے ساتھ بھی۔ ضعفین دو چند، یعنی دوسرے باغ کے مقابلے میں دگنا دو چند پھل لائے۔ فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ، فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ، اگر زور کی بارش نہ بھی ہو، فَطَلٌ، تو ایک ہلکی پھوار ہی اس کے لیے کافی ہو جائے۔ فَطَلٌ، ایک ہلکی پھوار ہی اس کے لیے کافی ہو جائے۔ زور کی بارش اور ہلکی پھوار، وابل زور کی بارش، طلٌ ہلکی پھوار۔ زور کی بارش سے مراد وہ خیرات ہے جو انتہائی جذبہ خیر اور کمال درجے کی نیک نیتی کے ساتھ کی جائے، اور ہلکی پھوار، ہلکی بارش سے مراد وہ خیرات ہے جو شدت جذبہ خیر کے ساتھ نہ کی جائے۔ تو فطل اے مطر خفیف، لغوی معنی کہ ہلکی بارش ہی، تو ایک ہلکی فوار ہی اس کے لیے کافی ہو جائے۔ یصیبھا و یکفیھا سے اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ طل مبتدا ہے، خبر اس کی محذوف ہے، اور وہ یصیبھا ہے اور وہ یکفیھا ہے کہتے ہیں۔ کیوں؟ لارتفاعھا، اس کے مرتفع ہونے کی وجہ سے۔ مطلب یہ ہے کہ بہرحال یہ پھل، یہ باغ پھلتا اور بڑھتا ہے، خواہ بارش زیادہ ہو یا بارش کم ہو۔ اسی طریقے سے مذکورین کے نفقات، خرچے اللہ کے یہاں بڑھتے ہیں، خواہ وہ زیادہ ہوں یا کم ہوں۔ واللہ بما تعملون بصیر، اور تمہارے سارے کام اللہ کی نظر میں ہیں، تم جو کچھ کرتے ہو سب اللہ کی نظر میں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تم کو تمہارے کام پر بدلہ عطا فرمائے گا کہتے ہیں۔ ایود احدکم ان تکون لہ جنہ من نخیل وعناب تجری من تحتها الانہار، کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ اس کے پاس ایک ہرا بھرا باغ ہو؟ کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اس کے پاس ایک ہرا بھرا باغ ہو؟ تجری من تحتها الانہار، نہروں سے سیراب، کھجوروں
اور انگوروں اور ہر قسم کے پھلوں سے لدا ہوا ہو، کھجوروں اور انگوروں اور ہر قسم کے پھلوں سے لدا ہوا، اور وہ عین اس وقت ایک تیز بگولے کی زد میں آ کر جھلس جائے جبکہ وہ خود بوڑھا ہو اور اس کے کم سن بچے ابھی کسی لائق نہ ہو، وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاء، کسی لائق نہ ہو۔ یعنی اگر تم یہ پسند نہیں کرتے کہ تمہارے عمر بھر کی کمائی ایک ایسے نازک موقع پر تباہ ہو جائے جب کہ تم اس سے فائدہ اٹھانے کے سب سے زیادہ محتاج ہو، اور اثر نو کمائی کرنے کا موقع بھی باقی نہ رہا ہو، تو یہ بات تم کیسے پسند کر رہے ہو کہ دنیا میں مدت العمر کام کرنے کے بعد آخرت کی زندگی میں تم اس طرح قدم رکھو کہ وہاں پہنچ کر یکایک تمہیں معلوم ہو کہ تمہارا پورا کارنامہ حیات یہاں کوئی قیمت نہیں رکھتا، جو کچھ تم نے دنیا کے لیے کمایا تھا وہ دنیا ہی میں رہ گیا، آخرت کے لیے کچھ کما کر لائے ہی نہیں کہ یہاں اس کے پھل کھا سکو، وہاں تمہیں اس کا کوئی موقع نہیں ملے گا کہ اثر نو آخرت کے لیے کمائی کرو۔ آخرت کے لیے کام کرنے کا جو کچھ بھی موقع ہے اسی دنیا میں ہے، یہاں اگر تم آخرت کی فکر کیے بغیر ساری عمر دنیا ہی کی دھن میں لگے رہے اور اپنی قوتیں اور کوششیں دنیاوی فائدے تلاش کرنے ہی میں کھپاتے رہے، تو آفتاب زندگی کے غروب ہونے پر تمہاری حالت بعین ہی اس بڈھے کی طرح حسرت ناک ہوگی جس کی عمر بھر کی کمائی اور جس کی زندگی کا سہارا ایک باغ تھا، اور وہ باغ عین عالم پیری میں اس وقت جل گیا جب کہ نہ وہ خود نئے سرے سے باغ لگا سکتا ہے اور نہ اس کی اولاد ہی اس قابل ہے کہ اس کی مدد کر سکے۔ کذالک یبین اللہ لکم الآیات، اس طرح اللہ اپنی باتیں تمہارے سامنے بیان کرتا ہے، شاید کہ تم غور کرو، لعلکم تتفکرون، شاید کہ تم غور کرو یعنی اعتبار کرو، شے کو اس کے نظیر کی طرف پلٹاؤ اور شے پر وہی حکم لگاؤ جو حکم اس کے نظیر کا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض ولا تیمموا الخبیث منہ تنفقون ولستم بآخذیہ الا ان تغمضوا فیہ واعلموا ان اللہ غنی حمید۔ اے ایمان لانے والو، اے مومنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، یا ایھا الذین آمنوا، جو مال تم نے کمائے ہیں، ما کسبتم، جو مال تم نے کمائے ہیں اور جو کچھ ہم نے زمین سے تمہارے لیے نکالا ہے، ما اخرجنا لکم من الارض، اے ایمان والو، جو مال تم نے کمائے ہیں اور جو کچھ ہم نے زمین سے تمہارے لیے نکالا ہے، اس میں سے بہتر حصہ راہ خدا میں خرچ کرو، اس میں سے بہتر حصہ راہ خدا میں خرچ کرو، ایسا نہ ہو کہ اس کی راہ میں دینے کے لیے بری سے
बुरी चीज़ छांटने की कोशिश करने लगो, हालांकि वही चीज़ अगर कोई तुम्हें दे तो तुम हरगिज़ उसे लेना गवारा ना करोगे, इल्ला ये कि उसको कबूल करने में तुम इग़माज़ बरत जाओ। तुम्हें जान लेना चाहिए कि अल्लाह बेनियाज़ है, अल्लाह बेनियाज़ है, बेहतरीन सिफ़ात से मुत्तसिफ़ है, ज़ाहिर है। जो ख़ुद आला दर्जा के सिफ़ात से मुत्तसिफ़ हो वो बुरे औसाफ रखने वाले को पसंद नहीं कर सकता। अल्लाह ताला ख़ुद फ़य्याज़ है और अपनी मखलूक पर हर आन बख्शिशो अता के दरिया बहा रहा है। किस तरह मुमकिन है कि वो तंग नज़र, कम हौसला और पस्त अखलाक लोगों से महब्बत करे। अनफ़िकू ज़क्कू इशारा करना चाह रहे हैं, यहाँ इन्फ़ाक से मुराद ज़कात देना है। मिन तय्यबात जियाद, जय्यद की जमा है, तय्यबात की तफसीर जियाद से करके लुग़वी माना बयान कर रहे हैं। मिनल माल से माँ का बयान है, जो माल तुमने कमाए हैं। माँ कसबतुम मिनल माल, जो माल तुमने कमाए हैं। वमिन तय्यबाति मा अखरजना लकुम मिनल अर्द, और जो कुछ हमने ज़मीन से तुम्हारे लिए निकाला है उसमें से जियाद निकाला है, उसमें से बेहतर हिस्सा अनफ़िकू राह खुदा में खर्च करो, यानी ज़कात दो। कहते हैं जो माल हमने तुम्हारे लिए ज़मीन से निकाला, ख़्वाह वो दाने की शक्ल में हो, गेहूँ, धान वगैरह की शक्ल में हो, फल की शक्ल में हो, जो माल हमने तुम्हारे लिए ज़मीन से निकाला है दानों में से और फलों में से, वला तयम्ममुल खबीस मिन्हो, ऐसा ना हो कि उसकी राह में देने के लिए बुरी से बुरी चीज़ छांटने की कोशिश करने लगो। अल खबीस वला तयम्ममु ऐ तक़सिदू, कस्त ना करो, अल खबीस अर्रदी, बुरी से बुरी चीज़, मिनल मज़कूर, ज़िक्र करदा चीज़ों में से बुरी से बुरी चीज़ को छांटने की कोशिश ना करो। तुनफ़िकून, उसकी राह में देने के लिए, ज़कात में देने के लिए। तुनफ़िकून ये हाल है तयम्मुम की ज़मीर से। वलस्तुम बिआख़िज़ीह इल्ला अन तुग़मिज़ू फ़ीहे, हालांकि वही चीज़ अगर कोई तुम्हें दे तो तुम हरगिज़ उसे लेना गवारा ना करोगे, मगर ये कि उसको कबूल करने में तुम इग़माज़ बरतो। कहते हैं लस्तुम बिआख़िज़ी अल खबीस, वो बुरी चीज़ तुम लेना पसंद ना करो। अगर तुमको दिया जाए तुम्हारे हुकूक की अदायगी में तुमको दिया जाए तो तुम उसे लेना पसंद ना करो। इल्ला अन तुग़मिज़ू फ़ीहे, मगर ये कि तुम उसमें इग़माज़ बरत जाओ। बित्तसाहुल वग़ज़्ज़िल बसरे, कहते हैं इग़माज़ बरत जाओ, यानी तसाहुल के ज़रिए से, ग़ज़्ज़े बसर के ज़रिए से। उसकी सूरत ये है कि किसी पर तुम्हारा हक़ आता है और तुम्हारे हक़ के बदले में वो तुमको वो ख़राब माल देता है तय्यब की जगह पे, तो ज़ाहिर सी बात है तुम उसे लेना पसंद ना करोगे, मगर इग़माज़ की हालत में और तसाहुल के हाल में, समझ रहे हैं। मखाफ़त फ़ौते हक़्क़िकुम, अपने हक़ के फ़ौत के डर से, या इस वजह से कि तुमको उसकी ज़रूरत है। फ़कैफ़ तुअद्दून मिन्हु हक़्क़ल्लाह, फिर तुम उस ख़राब माल से अल्लाह के हक़ को
کیسے ادا کرتے ہو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ، اور خوب جان لو کہ اللہ بے نیاز ہے تمہارے نفقات، تمہارے خرچے سے، حمید، بہترین صفات سے متصف ہے، محمود علی کل حال۔ الشیطان یعدکم الفقر، وعد یعد فعل مضارع، صیغہ واحد مذکر غائب، معطل کے 26 قاعدے میں سے پہلے قاعدہ واو علامت مضارع مفتوحہ اور کسرہ کے درمیان واقع ہونے کی وجہ سے گرا ہے۔ یہ وعد خیر اور شر دونوں میں مستعمل ہوتا ہے۔ الشیطان یعدکم الفقر، شیطان تم کو مفلسی سے ڈراتا ہے۔ یخوف سے تفسیر کر کے اشارہ کرنا چاہتے ہیں، یہاں پر وعدہ شر کے معنی میں ہے، یعنی شیطان تم کو ڈراتا ہے، بہی اے بالفقر، مفلسی سے، کہ اگر تم صدقہ کرو گے تو مفلس ہو جاؤ گے، لہٰذا مال کو رو کے رکھو۔ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، اور شرمناک طرز عمل اختیار کرنے کا، بالفحشاء، شرمناک طرز عمل اختیار کرنے کی ترغیب دیتا ہے، فحشاء، البخل ومنع الزکوٰۃ۔ یہ اس تفسیر سے اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ فحشاء شرمناک طرز عمل، یہاں اس شرمناک طرز عمل یعنی فحشاء سے مراد بخیلی اور زکوٰۃ نہ دینا ہے، اس کی ترغیب تمہیں دلاتا ہے۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ قرآن میں جہاں کہیں بھی یہ لفظ فحشاء آیا ہے اس کا معنی زنا ہے، سوائے اس جگہ کے کہ یہاں فحشاء سے مراد بخیلی ہے۔ واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا، مگر اللہ، اے ایمان والو، مگر اللہ تمہیں اپنی بخشش اور فضل کی امید دلاتا ہے۔ کس پر؟ انفاق پر، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے پر۔ مغفرۃ منہ، اپنی بخشش کی، یعنی تمہارے گناہوں کے معاف کرنے کی امید دلاتا ہے۔ وفضلاً، اور فضل کی امید دلاتا ہے، یعنی اس کے بعد رزق اور روزی کی امید دلاتا ہے۔ واللہ واسع علیم، اللہ بڑا فراخ دست اور دانا ہے، یعنی اس کا فضل وسیع ہے۔ علیم، دانا ہے، یعنی جانتا ہے کہ کس نے اس کی راہ میں خرچ کیا ہے، خرچ کرنے والے کو جانتا پہچانتا ہے۔ یؤتی الحکمۃ من یشاء ومن یؤت الحکمۃ فقد اوتی خیرا کثیرا وما یذکر الا اولو الالباب۔ جس کو چاہتا ہے حکمت عطا کرتا ہے، جس کو چاہتا، یؤتی الحکمۃ، جس کو چاہتا ہے حکمت عطا کرتا ہے۔ مفسرین کہتے ہیں اختلف العلماء فی الحکمہ، آیت میں حکمت سے کیا مراد ہے؟ اس میں علماء کے اختلافات ہیں، علماء نے اختلاف کیا اور بہت اقوال ہیں کہ حکمت سے مراد کیا ہے۔ ایک قول میں ذکر کرتا ہوں، ان قولوں کیا اقوال ہیں اس کے لیے حاشیہ نمبر 27 میں وہ اقوال موجود ہیں، اسے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ میں ایک قول پیش کرتا ہوں۔ یؤتی الحکمۃ من یشاء، جس کو چاہتا ہے حکمت عطا کرتا ہے۔ حکمت سے مراد صحیح بصیرت، حکمت سے مراد صحیح بصیرت اور صحیح قوت فیصلہ ہے۔ یہاں اس ارشاد سے مقصود یہ بتانا ہے کہ جس شخص کے پاس حکمت کی دولت ہوگی
وہ ہرگز شیطان کی بتائی ہوئی راہ پر نہ جائے گا، بلکہ اس راہ کشادہ کو اختیار کرے گا جو اللہ نے دکھائی ہے۔ شیطان کے تنگ نظر مریدوں کی نگاہ میں یہ بڑی ہوشیاری اور عقل مندی ہے کہ آدمی اپنی دولت کو سنبھال کر رکھے اور ہر وقت مزید کمائی کی فکر ہی میں لگا رہے۔ لیکن جن لوگوں نے اللہ سے بصیرت کا نور پایا ہے، ان کی نظر میں یہ عین بیوقوفی ہے۔ حکمت و دانائی ان کے نزدیک یہ ہے کہ آدمی جو کچھ کمائے اسے اپنی متوسط ضروریات پوری کرنے کے بعد دل کھول کر بھلائی کے کاموں میں خرچ کرے۔ پہلا شخص ممکن ہے کہ دنیا کی اس چند روزہ زندگی میں دوسرے کی بنسبت بہت زیادہ خوشحال ہو، لیکن انسان کے لیے یہ دنیا کی زندگی پوری زندگی نہیں ہے، بلکہ اصل زندگی کا ایک نہایت چھوٹا سا جز ہے۔ اس چھوٹے سے جز کی خوشحالی کے لیے جو شخص بڑی اور بے پایہ زندگی کی بدحالی مول لیتا ہے، وہ حقیقت میں سخت بیوقوف ہے۔ عقل مند دراصل وہی ہے جس نے اس مختصر زندگی کی مہلت سے فائدہ اٹھا کر تھوڑے سرمایے ہی سے اس ہمیشگی کی زندگی میں اپنی خوشحالی کا انتظام کر لیا۔ یؤتی الحکمت یعنی حکمت کی ایک تفسیر، العلم النافع، نفع بخش فائدہ مند علم، صحیح بصیرت جو عمل تک مؤدی ہو پہنچانے والا ہے، یہ حکمت سے مراد ہے۔ جسے چاہتا ہے حکمت عطا فرماتا ہے۔ وَمَن یؤت الحکمہ فقد اوتی خیرا کثیرا، اور جس شخص کو یہ دولت ملی اسے بڑی دولت مل گئی، اس لیے کہ یہ سعادت ابدیہ کی طرف راجع ہے۔ وما یذکر الا اولو الالباب، اور نصیحت نہیں مانتے ہیں، نصیحت قبول نہیں کرتے ہیں مگر عقل مند لوگ ہی۔ یذکرو یہ اصل میں تھا یتذکرو، تا کو زال سے بدلا گیا، زال کا زال میں ادغام کیا گیا، اس لیے کہ تفاعل کے فا کلمے میں اگر زال ہے تو تا کا زال سے بدل کر زال کا زال میں ادغام درست ہے، تو کہتے ہیں وما یذکرو، اس میں تا کو اصل میں زال میں مدغم کر دیا گیا، اس طور پر کہ تا کو زال سے بدلا گیا، پھر زال کا زال میں ادغام کر دیا گیا۔ تذکر اے اتعاظ، نصیحت قبول کرنا، نصیحت قبول نہیں کرتے ہیں الا اولو الالباب مگر ہوش مند لوگ ہی، عقل مند لوگ۔ اولو الالباب اے اصحاب العقول، عقل والے، لغوی معنی کا بیان ہے۔ وما انفقتم من نفقۃ او نذرتم من نذر فإن اللہ یعلمہ وما للظالمین من انصار۔ تم نے جو کچھ بھی خرچ کیا ہو، وما انفقتم من نفقہ، تم نے جو کچھ بھی خرچ کیا ہو اور جو نذر بھی مانی ہو، او نذرتم من نذر، اور جو نذر بھی مانی ہو، فإن اللہ یعلمہ، اللہ کو اس کا علم ہے۔ وما للظالمین من انصار، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ خرچ خواہ راہ خدا میں کیا ہو یا راہ شیطان میں، اور نذر خواہ اللہ کے لیے مانی ہو یا غیر اللہ کے لیے، دونوں صورتوں میں آدمی کی نیت اور اس کے فعل سے اللہ خوب واقف ہے۔ جنہوں نے اس کے لیے خرچ کیا ہوگا اور اس کی خاطر
نظر مانی ہوگی وہ اس کا اجر پائیں گے۔ اور جن ظالموں نے شیطانی راہوں میں خرچ کیا ہوگا اور اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کے لیے نظریں مانی ہوں گی، ان کو خدا کی سزا سے بچانے کے لیے کوئی مددگار نہ ملے گا۔ نظر یہ ہے کہ آدمی اپنی کسی مراد کے بر آنے پر کسی ایسے خرچ یا کسی ایسی خدمت کو اپنے اوپر لازم کر لے جو اس کے ذمے فرض نہ ہو۔ اگر یہ مراد کسی حلال و جائز امر کی ہو اور اللہ سے مانگی گئی ہو اور اس کے بر آنے پر جو عمل کرنے کا عہد آدمی نے کیا ہے وہ اللہ ہی کے لیے ہو، تو ایسی نظر اللہ کی اطاعت میں ہے اور اس کا پورا کرنا اجر و ثواب کا باعث ہے۔ اگر یہ صورت نہ ہو تو ایسی نظر کا ماننا معصیت اور اس کا پورا کرنا موجب عذاب ہے۔ کہتے ہیں وَمَا أَنفَقْتُم مِّن نَفَقَةٍ أَيْ أَدَّيْتُم مِّن زَكَاةٍ أَوْ صَدَقَةٍ، تم نے جو کچھ بھی خرچ کیا ہو، زکوٰۃ یا صدقہ ادا کیا ہو، خرچ کیا ہو کا مطلب ادا کیا ہو، اور نظر تم من نظرن، اور جو نظر بھی مانی ہو، یعنی جس نظر کو بھی تم وفا کیے ہو، فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ، اللہ کو اس کا علم ہے، یعنی اس پر اللہ تمہیں جزا عطا فرمائے گا۔ اللہ کو اس کا علم ہے مطلب اللہ تم کو اس کا بدلہ عطا فرمائے گا۔ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے، ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ ظلم کیسے کیا؟ زکوٰۃ نہ دے کر کے، نظر پوری نہ کر کے، بوجہ الانفاق فی غیر محلہ، بے محل خرچ کر کے، یعنی اللہ کی معاصی میں خرچ کر کے، من انصار، ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہے، یعنی ان کو اللہ کے عذاب سے کوئی بچا نہیں سکتا ہے، اللہ کے عذاب سے ان کو کوئی بچا نہیں سکتا ہے۔ ان تبدوا الصدقات فنعما ہی وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خیر لکم ویکفر عنکم من سیئاتکم واللہ بما تعملون بصیر۔ اگر اپنے صدقات علانیہ دو تو یہ بھی اچھا ہے، لیکن اگر چھپا کر حاجت مندوں کو دو تو یہ تمہارے حق میں زیادہ بہتر ہے، تمہارے حق میں زیادہ بہتر ہے، واضح ہے۔ جو صدقہ فرض ہو اس کو علانیہ دینا افضل ہے، جو صدقہ فرض کے ماسوا ہو اس کا اخفاء، اسے چھپا کر دینا زیادہ بہتر ہے۔ یہی اصول تمام اعمال کے لیے ہے کہ فرائض کا علانیہ انجام دینا فضیلت رکھتا ہے اور نوافل کو چھپا کر کرنا بہتر ہے تمہاری۔ لیکن اگر چھپا کر حاجت مندوں کو دو تو یہ تمہارے حق میں زیادہ بہتر ہے۔ تمہاری بہت سی برائیاں اس طرز عمل سے محو ہو جاتی ہیں، تمہاری بہت سی برائیاں یکفر عنکم من سیئاتکم، تمہاری بہت سی برائیاں اس طرز عمل سے محو ہو جاتی ہیں، یعنی چھپا کر نیکیاں کرنے سے آدمی کے نفس و اخلاق کی مسلسل اصلاح ہوتی چلی جاتی ہے، اس کے اوصاف حمیدہ خوب نشو و نما پاتے ہیں، اس کی بری صفات رفتہ رفتہ مٹ جاتی ہیں، اور یہی چیز اس کو اللہ کے ہاں اتنا مقبول بنا دیتی ہے کہ جو تھوڑے بہت گناہ اس کے نام اعمال میں ہوتے بھی ہیں، انہیں
اس کی خوبیوں پر نظر کرتے ہوئے اللہ معاف کر دیتا ہے۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ کو بہرحال اس کی خبر ہے۔ ان تبدو الصدقات، تبدو تظہرو سے لغوی معنی بیان کر رہے ہیں کہ ابدا اظہار کے معنی میں اگر تم صدقات، اپنے صدقات اعلانیہ دو۔ اب صدقات کی تفسیر نوافل سے کر رہے ہیں، یعنی نفل صدقات۔ یہ مصنف کی تفسیر ہے، مگر محشی کہتے ہیں کہ اکثر مفسرین اس بات پر ہیں کہ یہ آیت ان تبدو الصدقات فنعما ہی ہے، یہ آیت صدقات فرض میں ہے۔ اپنے فرض صدقات اگر تم علانیہ دو، اکثر مفسرین اس بات پر ہیں۔ اور دوسری آیت، اور وہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ، یہ نفل کے بارے میں ہے، اکثر مفسرین اس بات پر ہیں۔ فَنِعِمَّا ہے، تو یہ بھی ٹھیک ہے۔ اَيْ نِعْمَ شَيْءٌ ابْدَاؤُهَا، اس تفسیر سے یہ بتایا کہ نعمہ کا فاعل ما یعنی شے ہے، سمجھ رہے ہیں، اور ہے ابداؤها یہ مخصوص بالمد ہے، تو یہ بھی ٹھیک ہے، علانیہ دینا بھی ٹھیک ہے۔ وَإِن تُخْفُوهَا اے تُسِرُّوهَا سے لغوی معنی بیان کر رہے ہیں، اور اگر چھپا کر کے ضرورت مندوں الفقراء، ضرورت مندوں کو دو، تو یہ تمہارے حق میں زیادہ بہتر ہے من ابدائها، علانیہ دینے سے اور مالداروں کو دینے سے۔ اما صدقۃ الفرض، لیکن صدقہ فرض تو افضل اس میں ہے، جیسا کہ بھی میں بیان کر چکا، افضل اس میں علانیہ دینا ہے تاکہ اس کی پیروی کی جائے، دوسرے لوگ بھی اس کی پیروی کریں اور خود اس کے اوپر کوئی تہمت نہ لگائی جائے۔ وَإِيتَاؤُهَا، اور صدقہ فرض کا محتاجوں کو دیا جانا یہ متعین ہے، امیروں کو صدقہ فرض نہیں دیا جا سکتا ہے۔ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ، کہتے بالیا والنون اختلاف قرأت کی طرف اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ یا کے ساتھ یکفرو اور نون کے ساتھ نکفرو قراء کا اختلاف ہے۔ یا کے ساتھ قرأت ابن عامر کی ہے اور حفص کی ہے، اور باقی قراء کی قرأت نکفر ہے کہ ہم اس سے تمہارے گناہوں کو مٹائیں گے۔ تو بہرحال یا کے ساتھ بھی قرأت ہے اور نون کے ساتھ بھی قرأت ہے۔ مجزومہ، مرفوع بھی یعنی یکفرو اور مجزوم بھی۔ اب اگر یہ مجزوم ہے تو کس طور پر؟ کہتے ہیں بالعطف علی محل فہو، مجزوم ہے تو اس طور پر کہ فہو کے محل پر معطوف ہے، اور فہو جزم کی جگہ میں ہے، اس لیے کہ وہ جواب شرط ہے۔ کہتے ہیں مجزوم اس وجہ سے کہ فہو کے محل پر معطوف ہے، اور مرفوع یعنی یکفرو رفع کے ساتھ اس وجہ سے کہ جملہ مستأنفہ ہے۔ یکفرو عنکم من سیئاتکم، یعنی وہ اس سے تمہارے گناہوں کو مٹائے گا۔ من بازے سے اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں، من تبعیض کے لیے ہے۔ من کس کے لیے ہے؟ تبعیض کے لیے ہے۔ اس سے اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ من تبعیض کے لیے، اس سے اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ صدقات تمام سیئات کے لیے مکفر نہیں ہے، برخلاف توبہ کے کہ توبہ تمام سیئات کے لیے مکفر ہے۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور تمہارے سب کاموں سے اللہ باخبر ہے۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ کو خبر ہے
ان سب کی جو تم کرتے ہو، یعنی عالم بباطنہ، باطن کو بھی اللہ جانتا ہے، کظاہرہ، جس طریقے سے کہ ظاہر کو جانتا ہے، لا یخفی علیہ شیء منہ، کہ اس کے اوپر کوئی چیز مخفی اور پوشیدہ نہیں ہے۔ لیس علیک ہداہم ولکن اللہ یہدی من یشاء وما تنفقوا من خیر فلانفسکم وما تنفقون الا ابتغاء وجہ اللہ وما تنفقوا من خیر یوفی الیکم وانتم لا تظلمون۔ لوگوں کو ہدایت بخش دینے کی ذمہ داری تم پر نہیں ہے۔ ہدایت تو اللہ ہی جسے چاہتا ہے، یہدی من یشاء، ہدایت تو اللہ ہی جسے چاہتا ہے بخشتا ہے۔ اور خیرات میں جو مال تم خرچ کرتے ہو وہ تمہارے اپنے لیے بھلا ہے، آخر تم اسی لیے تو خرچ کرتے ہو کہ اللہ کی رضا حاصل ہو۔ تو جو کچھ مال تم خیرات میں خرچ کرو گے اس کا پورا پورا اجر تمہیں دیا جائے گا، اور تمہاری حق تلفی ہرگز نہیں ہوگی۔ ابتدا میں مسلمان اپنے غیر مسلم رشتہ داروں اور عام غیر مسلم اہل حاجت کی مدد کرنے میں تعامل کرتے تھے۔ ان کا خیال یہ تھا کہ صرف مسلمان حاجت مندوں ہی کی مدد کرنا انفاق فی سبیل اللہ ہے۔ اس آیت میں ان کی غلط فہمی دور کی گئی ہے۔ ارشاد الہی کا مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں کے دلوں میں ہدایت اتار دینے کی ذمہ داری تم پر نہیں ہے۔ تم حق بات پہنچا کر اپنی ذمہ داری سے سبکدوش ہو چکے۔ اب یہ اللہ کے اختیار میں ہے کہ ان کو بصیرت کا نور عطا کرے یا نہ کرے۔ رہا دنیاوی مال و متاع سے ان کی حاجتیں پوری کرنا، تو اس میں تم محض اس وجہ سے تعامل نہ کرو کہ انہوں نے ہدایت قبول نہیں کی۔ اللہ کی رضا کے لیے جس حاجت مند انسان کی بھی مدد کرو گے اس کا اجر اللہ تمہیں دے گا۔ اب دیکھتے ہیں مصنف کیا کہتے ہیں۔ وَلَمَّا مَنَعَ صلی اللہ علیہ وسلم من التصدق علی المشرکین، مصنف اپنی اس عبارت سے آنے والی آیت لیس علیک ہداہم، آنے والی آیت کے سبب نزول کی طرف اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں۔ کون سی عبارت سے؟ لما منع ہے، تو اس عبارت سے آنے والی آیت کے سبب نزول کی طرف اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین پر صدقہ کرنے سے منع فرمایا، مشرکین پر صدقہ کرنے سے منع فرمایا ہے، جیسا کہ ابن ابی شیبہ نے سعید بن زبیر سے مرسلاً روایت کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تصدقوا الا علی اہل دینکم، اپنے دین والوں پر صدقہ کرو۔ تو اللہ رب العزت نے نازل کیا، یہ اللہ تعالیٰ نے اپنا یہ قول نازل کیا لیس علیک ہداہم، اپنے قول وما تفعلوا من خیر یوفی الیکم تک۔ تو جب یہ آیت نازل ہوئی، اللہ رب العزت کے یہ اقوال نازل ہوئے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تصدقوا علی اہل الادیان کلہا، تمام دین والوں پر صدقہ کرو۔ تو لما منع صلی اللہ علیہ وسلم، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین پر صدقہ کرنے سے منع فرمایا، کیوں منع فرمایا؟ لیسلموا، تاکہ مشرکین اسلام لے آئیں۔ یہ لیسلموا متعلق ہے منع سے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین پر صدقہ کرنے سے منع فرمایا تاکہ ان کی ضرورت انہیں مجبور کرے اسلام میں داخل ہونے پر، ایسا اس وجہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اسلام کے بڑے حریص تھے۔ نازل ہے تو یہ آیت نازل ہوئی لیس علیک
ہداہم، لوگوں کو ہدایت بخشنے کی ذمہ داری تمہاری نہیں ہے، انما علیک البلاغ، تمہاری ذمہ داری تو بس میرے احکام کو پہنچا دینا ہے، لیکن اللہ یہدی من یشاء، ہدایت تو اللہ ہی جسے چاہتا ہے بخشتا ہے، وما تنفقوا من خیر، اے مال، اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہاں پر خیر مال کے معنی میں ہے، خیرات میں جو مال تم خرچ کرتے ہو وہ تمہارے اپنے لیے بھلا ہے، اس لیے کہ اس کا ثواب تمہیں خود ملے گا، وما تنفقون الا ابتغاء وجہ اللہ، آخر تم اسی لیے تو خرچ کرتے ہو کہ اللہ کی رضا حاصل ہو، اس کا ثواب ملے، دوسرا کوئی دنیاوی غرض تو شامل حال نہیں ہوتا ہے۔ وما تنفقون یہ خبر نہیں کے معنی میں ہے، وما تنفقوا من خیر یوفی الیکم، اور تو جو کچھ مال تم خیرات میں خرچ کرو گے اس کا پورا پورا اجر تم کو دیا جائے گا، جزاؤہ، پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، وانتم لا تظلمون، اور تمہاری حق تلفی ہرگز نہ ہوگی، یعنی تنقصون من وشیء، اس میں سے کچھ کمی نہیں ہوگی۔ الجملتان، یہ دونوں جملے، یعنی وما تنفقون من خیر یوفی الیکم اور وانتم لا تظلمون، یہ دونوں جملے کیا ہے؟ یہ جو دونوں جملے تاکید ہیں پہلے جملے یعنی وما تنفقوا من خیر، وما تنفقوا من خیر فلانفسکم کی، للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ، کہتے ہیں وللفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ لا یستطیعون ضربا فی الارض یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف تعرفهم بسیماہم، کہتے ہیں خاص طور پر للفقراء، خاص طور پر مدد کے مستحق وہ تنگ دست لوگ ہیں جو اللہ کے کام میں ایسے گھر گئے ہیں کہ اپنی ذاتی کسب معاش کے لیے زمین میں کوئی دوڑ دھوپ نہیں کر سکتے، ان کی خودداری دیکھ کر ناواقف آدمی گمان کرتا ہے کہ یہ خوشحال ہیں، تم ان کے چہروں سے ان کی اندرونی حالت پہچان سکتے ہو، کہتے ہیں للفقراء، یہ خبر ہے مبتدائے محذوف کی، خبر ہے مبتدائے محذوف کی، تو کہتے ہیں کہ یہ خبر ہے مبتدائے محذوف کی، یعنی الصدقات للفقراء، خاص طور سے صدقات کن کے لیے ہیں؟ فقراء کے لیے ہیں، کہتے ہیں محشی اس پر لکھتے ہیں کہ یہ جملہ اصل میں پیدا ہونے والے ماسبق سے پیدا ہونے والے ایک سوال کا جواب ہے۔ ماسبق سے جو سوال پیدا ہوا وہ یہ کہ جب صدقات کا حکم دیا گیا تو لوگوں نے کہا یہ صدقات کن کے لیے ہیں؟ تو جواب دیا گیا کیا للفقراء، کہ یہ کس کے لیے ہیں؟ فقراء کے لیے۔ علاوہ اس کے اللہ تعالیٰ کی اس قول میں یہ فائدہ بھی ہے کہ صدقات کے مصارف کا بیان ہے، یہ صدقات للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ، خاص طور پہ یہ صدقات خاص طور پہ مدد کے مستحق وہ تنگ دست لوگ ہیں جو اللہ کے کام میں ایسے گھر گئے ہیں کہ زمین میں دوڑ دھوپ نہیں سکتے ہیں، یعنی اپنے آپ کو جہاد کے لیے روک رکھا ہے۔ کہتے ہیں یہ آیت نازل ہوئی اہل صفہ کے بارے میں۔ اہل صفہ یہ 400 مہاجرین تھے جو تیار کیے گئے قرآن کی تعلیم کے لیے اور سرایہ کے ساتھ نکلنے کے لیے۔ سریہ وہ جہادی دستہ جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم روانہ فرماتے تھے مگر خود آپ اس میں شریک نہیں ہوتے تھے۔ لا یستطیعون ضربا، دوڑ دھوپ نہیں سکتے، یعنی زمین میں سفر نہیں کر سکتے تجارت کے لیے اور اپنے ذاتی کسب معاش کے لیے،
اس لیے کہ وہ تعلیم میں اور جہاد میں مشغول رہتے ہیں۔ یہ سب ہم الجاہلو، ان کے حال سے ناواقف آدمی، ان کے حال سے ناواقف آدمی گمان کرتا ہے کہ وہ مالدار ہیں۔ کہتے ہیں میں تعفف کی وجہ سے، یعنی ان کی خودداری کی وجہ سے، لتعففہم عن السؤال، ان کے سوال سے بچنے کی وجہ سے اور سوال نہ کرنے کی وجہ سے ناواقف لوگ انہیں مالدار سمجھتے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے اے مخاطب، تم انہیں ان کے چہروں سے پہچان سکتے ہو، ان کی اندرونی حالت کو ان کے چہروں سے جان سکتے ہو، بسیماہم، ان کی علامت سے جان سکتے ہو، یعنی ان کی انکساری سے اور مشقت کے اثر سے تم ان کو پہچان سکتے ہو کہ یہ ضرورت مند ہیں مگر خوددار ہیں۔ لا یسألون الناس شیئا، لا یسألون الناس یعنی لوگوں سے کچھ سوال ہی نہیں کرتے کہ وہ گڑ گڑا ہیں، یعنی اصلاً ان کا سوال ہی نہیں ہے، چہ جائے کہ ان کی طرف سے الحاف اور الہا گڑ گڑا نہ پایا جائے۔ وما تنفقوا من خیر فإن اللہ بہ علیم، وما تنفقوا من خیر فإن اللہ بہ علیم، اور ان کی اعانت میں جو مال تم خرچ کرو گے وہ اللہ سے پوشیدہ نہ رہے گا۔ اس گروہ سے مراد وہ لوگ ہیں جو اللہ کے دین کی خدمت میں اپنے آپ کو ہماتن وقف کر دیتے ہیں اور سارا وقت دینی خدمات میں صرف کر دینے کی وجہ سے اس قابل نہیں رہتے کہ اپنی معاش پیدا کرنے کے لیے کوئی کوشش کر سکیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس قسم کے رضاکاروں کا ایک مستقل گروہ تھا جو تاریخ میں اصحاب صفہ کے نام سے مشہور ہے۔ یہ 300-400 آدمی تھے جو اپنے گھر بار چھوڑ کر مدینے آ گئے تھے، ہمہ وقت حضور کے ساتھ رہتے تھے، ہر خدمت کے لیے ہر وقت حاضر تھے، حضور جس مہم پر چاہتے انہیں بھیج دیتے تھے، اور جب مدینے سے باہر کوئی کام نہ ہوتا اس وقت یہ مدینے ہی میں رہ کر دین کا علم حاصل کرتے اور دوسرے بندگان خدا کو اس کی تعلیم دیتے تھے۔ چونکہ یہ لوگ پورا وقت دینے والے کارکن تھے اور اپنی ضروریات فراہم کرنے کے لیے اپنے ذاتی وسائل نہ رکھتے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے عام مسلمانوں کو توجہ دلائی کہ خاص طور پر ان کی مدد کرنا انفاق فی سبیل اللہ کا بہترین مصرف ہے۔ وما تنفقوا من خیر فإن اللہ بہ علیم، ان کی اعانت میں جو کچھ مال تم خرچ کرو گے وہ اللہ سے پوشیدہ نہیں رہے گا۔ مفسر کہتے ہیں پوشیدہ نہیں رہے گا، فیجازیکم علیہ، تو اس پر اللہ تم کو بدلہ دے گا۔